بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دنوں کے بھید جاننے والا ہے، اور کروڑوں درود اس آقائے کائنات پہ جن کے صدقے یہ جہاں روشن ہے۔ دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کلمات تشکر پیش کرتے ہیں جو ذات اس چیز کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ہمیں ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی اس کریم رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے، کیسے ادا کرنا چاہیے اور کتنا ادا کرنا چاہیے۔ سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات پر ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات پیدا فرمائیں، جن میں انسان، حیوان، چرند پرند، جن، فرشتے، کیڑے مکوڑے اور کتنی تعداد میں اس کی مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں اس کریم رب نے جو اعلیٰ ترین مخلوق بیان فرمائی وہ انسان ہے۔ تو سامعین، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس رب نے، کریم رب نے ہمیں اپنی سب سے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور پھر یہی نہیں، انسان بنا کر فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت عطا فرمائی، بہترین شکل و صورت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ آئیے اب آگے دیکھیں، اس کائنات پر اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مذاہب موجود ہیں، جن میں عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھ مت ہے، ہندو مت ہے، اور بھی کئی مذاہب موجود ہیں۔ ان میں جو سب سے برحق دین اور سب سے سچا دین ہے وہ ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو سامعین، یہ جو سب سے اعلیٰ برحق دین ہے، اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں منتخب کیا کہ ہم اس دین کو اپنائیں، ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ کتنا اس رب کا کرم ہے، کتنا اس رب کا فضل ہے کہ ہمیں، کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے۔ وہ جس گھر میں پیدا ہو گیا، اب اس کے والدین ہیں، اس کا ماحول ہے، وہی اس کی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، بڑا ہو کر پھر وہ انہی کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس کریم رب نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اپنا سب سے اعلیٰ دین عطا فرمایا۔ اور پھر اس کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ہر نبی کو میرے رب نے شان عظمتیں عطا فرمائیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بے شک ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ آخر پر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو نبی الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے سردار، آخر پر تشریف لائے، نبوت کا اختتام فرمایا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو نبیوں کے سردار ہے ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، وہ امت جو امتوں کی سردار ہے۔ تو اس پر سامعین
ہمیں ہر لمحہ اس کریم رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے اب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ اس رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، صبح سے شام تک ہم اس کی نعمتوں کے مقروض ہیں۔ وہ ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ ہم پر اپنی عنایات فرما رہا ہے۔ ہمیں اس نے بہترین لباس دیا، بہترین رہائش کے لیے مکانات دیے، کھانے پینے کی اشیاء دیں۔ اگر ان کھانے پینے کی اشیاء کی فہرست بنانا شروع کر دیں تو زندگی ختم ہو جائے، ان چیزوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو گن نہیں سکتے۔ اتنی نعمتیں اس رب نے ہمیں عطا فرمائی۔ ان نعمتوں میں سے اب ایک اور بڑی نعمت اس نے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے صحت۔ ہمیں صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی۔ اس کی اہمیت اس بندے سے بندہ پوچھے جو بیمار ہو۔ اور اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں۔ اب آنکھوں کی اہمیت اس بندے سے بندہ پوچھے جس کے پاس بصارت نہیں ہے، جو نابینا ہے۔ پاؤں کی اہمیت اس بندے سے بندہ پوچھے جس کے پاس پاؤں نہیں ہے۔ سامعین، سننے کی سماعت کی اہمیت اس بندے سے بندہ پوچھے جس کے پاس کان نہیں ہے، جو سن نہیں سکتا۔ تو سامعین، اتنی نعمتوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو ان چند جو اللہ کی نعمتوں کا میں نے ذکر کیا، ان پر اگر ان میں سے ایک ایک نعمت کو لے کر بیٹھ جائیں تو ان نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے، عرفہ و اعلیٰ ذات ہے، اس کا ہر لمحہ ہر ساعت ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک شخص حضرت رابعہ بصری کے سامنے آیا تو سر پر اس نے پٹی باندھی ہے۔ آپ پوچھتی ہیں یہ سر پر پٹی کیوں باندھی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے۔ آپ فرماتی ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ، اس سے پہلے جب تم صحت یاب تھے، جب ٹھیک ٹھاک تھے، تو کبھی آپ نے صحت کی بھی پٹی باندھی ہے؟ آج ہلکا سا درد ہو گیا تو پٹی باندھ کر سب کو بتاتے پھر رہے ہو کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے سر میں درد ہے۔ تو اس لیے جب اتنی وہ صحت عطا کرتا ہے، جتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ اس پر بھی اس رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے سامنے تشریف لائے تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمایا اور پھر ساتھ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی نہ ترک کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ کلمات کون سے ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری عبادت کرتا رہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ اپنے کریم رب کا شکر ادا فرماتے تھے۔ جب آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر عبادت ریاضت فرمایا کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی سخت محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ نبی الانبیاء ہو کر، سردار انبیاء ہو کر، تاجدار کائنات ہو کر اس قدر شکر ادا کریں، اس قدر اللہ کی بندگی کریں۔ تو ہم تو مسلمان گناہ گار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا بھی علم ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر ہم رب کا شکر نہ کریں تو پھر یہ کتنی بدبختی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے اتارا، تو اس قرآن کا آغاز ہی رب کریم نے کن الفاظ سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس
اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا کلام کا آغاز فرمایا، تو ہمیں بھی جو رب نے ہمیں عطا فرمایا پھر بھی ہمیں اس رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیشکش کی کہ حبیب اگر آپ چاہیں تو اس وادی بطحا کو آپ کے لیے سونا بنا دیں، تو میں نے فرمایا نہیں باری تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں سیر ہو کر کھانا کھاؤں اور ایک دن جس دن بھوکا رہوں اس دن تیری طرف رجوع کروں، صبر کروں اور تیری یاد اپنے دل میں بساؤں، تجھے یاد کروں، اور جس دن سیر ہو کر کھانا کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں اور تیری بڑائی بیان کروں، تیری حمد و ثنا بیان کروں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اس طرح کی ذات ہے، یہی آپ کی تعلیمات ہے آج ہمارے لیے بھی۔ ہم بھی اللہ رب العزت کا ہر وقت ہر لمحہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس رب کا ہی فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، مزید عطا فرماؤں گا۔ تو اتنی کرم نوازیاں ہم پر اللہ تبارک و تعالی جب فرما رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائیں، اس رب کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس نے جو ہمیں حکم فرمایا ان باتوں پر عمل کریں، اور جن باتوں سے اس کریم رب نے ہمیں منع فرمایا ان باتوں سے رک جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں الحمدللہ اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، ان الفاظ کے ساتھ اس کریم رب کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے رہنے چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شکر کرنے والا بندہ بنائے اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کسی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔